اگر جان اور مال کی آپ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لینی تو پھر آپ کے ملک میں کون ٹورزم کے لیے آئے گا اور آپ کی معیشت بہتر ہوگی؟ جو بھی سانحہ پیش آیا اس کے ذمہ دار لوگ خود ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال میں یہ کہنا بڑا عجیب ہے کہ یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اس وقت لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو لوگ تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں اور لوگ نکلے اور برف باری دیکھنے کے لیے گئے اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فیملی تفریح کے لیے جا رہی ہے اور وہ اسلام آباد رکے اور کسی ایک مسافر کو بھیجے مری اور ان سے کہے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور کتنی برفباری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے۔ حکومت سے مراد یہ نہیں کہ ان لوگوں کو وہاں جانے سے روکنا عمران خان کی ذمہ داری تھی اور عمران خان یا کوئی وزیر وہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ٹریفک سرجن بن جاتے اور لوگوں کو مری جانے سے روکتے۔ یہ ذمہ داری محکموں کی ہوتی ہے جو مختلف محکمہ جات کام کر رہے ہیں۔ ایک محکمہ جو ویدر فورکاسٹ رپورٹ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتے کہ وہاں پر کتنی برف باری ہونے جا رہی ہے۔ ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو وہاں جانے سے روکنا تھا۔ وہاں پر کتنے لوگوں کی گنجائش ہے یہ عام لوگوں کو نہیں پتا۔ ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو انتظامیہ ہے مقامی، ان کو پتا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگوں کی جانے کی گنجائش ہے۔ یورپ میں بھی پورا سال ہی ویدر خراب رہتا ہے اور یہاں پر بھی جب کہیں پر خطرہ ہوتا ہے اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بعد میں ریسکیو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو وہاں پر پہلے سے ہی لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت کی جائے۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا، لوگوں کو نہیں روکا گیا اور ضرورت سے زیادہ، نہ صرف زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ وہاں پر گاڑیاں چلی گئی جنہیں نہیں روکا گیا، اور بعد میں یہ کہنا کہ لوگوں کی غلطی ہے، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کتنی زیادہ سنو پڑنے جا رہی ہے۔ آپ خود مختلف حکومتیں جو اس سے پہلے بھی تھی اور موجودہ حکومت بھی، آپ بیرون ملک لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشل ہے اور آپ ٹورزم کے لیے آئیں، اور آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ آپ ٹورزم کے لیے ضرور آئیں لیکن آپ کی جان اور مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر جان اور مال کی آپ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لینی تو پھر آپ کے ملک میں کون ٹورزم کے لیے آئے گا اور آپ کی معیشت بہتر ہوگی؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا۔ ویسے بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ پہلی ذمہ داری ہے حکومت کی، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، اور پہلی ذمہ داری لوگوں کی جان کی حفاظت ہے۔ تو اس جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ مری کے مقامی جو کاروباری افراد تھے انہوں نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ اخلاقی پستی کی بدترین مثال ہے کہ آپ جس بھی علاقے میں جائیں، غریب سے غریب علاقے میں بھی جائیں، جب لوگ مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، تو ان کی بے بسی اور مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا بلکہ ان کی مدد کی جاتی ہے اور لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور بڑی بڑی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بورڈ یہ ہوا کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ جس روم کا، جس ایک کمرے کا 5,000 رینٹ بنتا تھا، کرایہ بنتا تھا، وہاں پر ہوٹل مالکان نے 50,000 روپے وہاں پر لوگوں سے وصول کیا۔ اسی طرح جو دیگر اشیاء تھی ان کی قیمتیں بھی انہوں نے لوگوں کو مجبور دے کر ان کی بڑھا دی۔ تو یہ اخلاقی پستی کی بدترین مثال ہے۔ تو ہم اس بات پر کروں گا کہ خدارہ لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کے بعد ہاتھ پاؤں نہ ماریں، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پہلے سے انتظامات کریں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو انسانی جان کی قدر کرتی ہیں۔